یہ صرف ٹریفک کے قانون میں ہی ضروری نہیں ہے، یہ شریعت کے حکم میں بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب سائیکل موٹر سے بندہ گرتا ہے تو اکثر و بیشتر سر پہ چوٹ لگتی ہے، اور سر کی چوٹ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جس بندے کو بھی سر کی چوٹ لگے گی اس کا آئی کیو لیول یقیناً پہلے سے کم ہو جائے گا۔ ہر چوٹ کے لگنے پر اس کا آئی کیو لیول کم ہو جائے گا، ذہانت پہلے سے کم ہو جائے گی۔ تو سر کو چوٹ سے بچانا کتنا ضروری ہوا۔ ہمارے نوجوان اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتے اور اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے، بس پولیس کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ٹکٹ نہ دے دے، اس کے سوا اس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ ہم اس کو نبی علیہ السلام کا حکم سمجھ کے اس پر عمل کریں، ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری جان کی حفاظت بھی ہوگی۔ بعض نوجوان ون ویلنگ کرتے ہیں۔ ون ویلنگ کا کیا مطلب کہ نیا موٹر سائیکل خریدا، اب اس کو اس طرح سے چلاتے ہیں کہ ایک ویل پہ وہ موٹر سائیکل چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا ویل اٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ اور کئی نوجوان ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اپنی جوانی اور بہادری دکھانے کے لیے۔ ہم اس طرح بہادری تو دکھا دیتے ہیں، لیکن اس طرح ہم ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ مجھے لاہور میں ایک بندہ ملا، وہ اپنے بیٹے کی طرف سے بڑا پریشان تھا، کہنے لگا جی کہ میرا بیٹا سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، اس کو ون ویلنگ کی عادت ہے، بس دوستوں میں آ کے وہ دکھاتا ہے اپنے کرتب، اور اس کی وجہ سے اس کے 6-7 دفعہ بڑے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، اور میں اتنا خرچہ کر کر کے تنگ بھی ہو گیا ہوں، مگر وہ بچہ باز نہیں آتا، ذرا ٹھیک ہوتا ہے پھر دوبارہ موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتا ہے اور ون ویلنگ کرتا ہے۔ تو ایسے موٹر سائیکل کو چلانا کہ جس سے جان کو خطرہ ہو، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ بعض نوجوانوں کو گاڑی تیز چلانے کی عادت ہوتی ہے، وہ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر خوب سپیڈ دباتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گاڑی کو تیز چلانا ہنرمندی نہیں ہوتی، گاڑی کو کنٹرول کر کے چلانا یہ ہنرمندی ہوتی ہے۔ بچے کو بھی بٹھا دے اور وہ سپیڈ پہ پاؤں رکھ دے تو گاڑی تو تیز بھاگے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جان کا خطرہ ہوگا۔ اسی لیے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے۔ لوگ سیٹ بیلٹ کو اہم نہیں سمجھتے۔ اکثر جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں تو مجھے عادت ہے سیٹ بیلٹ پہننے کی، تو میں بیٹھتا ہوں تو ڈرائیور مجھے کہتا ہے جی کوئی بات نہیں جی، یہاں کوئی نہیں اتنا ضروری، یہاں پولیس کچھ نہیں کہتی جی۔ تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ میں پولیس کے ڈر سے نہیں باندھ رہا، میں اس کو نبی علیہ السلام کا حکم سمجھ کے باندھ رہا ہوں۔ وہ جی نبی علیہ السلام کا حکم ہے سیٹ بیلٹ باندھے؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اب یار لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکا کے کھاؤ، تمہاری جان کا حق ہے جی، ٹکا کے کھاؤ بس۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ کام کرو جو تمہارے جسم کے لیے فائدے مند ہے، اس کا تمہارا حق ہے۔ تو سیٹ بیلٹ باندھنے سے انسان ایکسیڈنٹ کے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ گاڑی تیز چل رہی ہوتی ہے، جب دوسری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو گاڑی یکدم رک جاتی ہے، مگر ایک ہوتا ہے مومنٹ آف انرشیا، انسان کا بدن وہ بھی تیز چل رہا ہوتا ہے، جب یکدم گاڑی رک گئی تو بدن تو اسی رفتار سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جیسے ہی گاڑی رکتی ہے ایکسیڈنٹ میں تو جسم سامنے جا کے کبھی سر لگا، کبھی منہ لگا، کبھی کندھا لگا، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کیا لگ رہا ہے۔ جو تجربات کرتے ہیں لوگ وہ بتاتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے کچھ حصے میں انسان ڈیش بورڈ کے اوپر لگ کے واپس بھی آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ڈرائیور کے جسم کا آدھا حصہ کھڑکی کے شیشے میں سے باہر نکل کے واپس آتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے تھوڑے سے حصے میں ہو رہا ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے سب کچھ۔ اب چونکہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے موت کا ڈر ہے
ایکسیڈنٹ میں زیادہ نقصان کا ڈر ہے، لہذا سیٹ بیلٹ کا باندھنا ہمارے لیے لازم ہو گیا۔ تو اس کو صرف مقامی قانون سمجھ کے پولیس سے بچنے کے لیے نہ باندھیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سمجھتے ہوئے اس کو باندھنے کی عادت بنا لیجیے۔ کچھ نوجوان مخالف سمت میں گاڑی چلاتے ہیں، ون وے ہوتا ہے اور وہ ون وے کی پرواہ نہیں کرتے، اور جی کوئی پولیس والا یہاں نہیں ہوتا، ون وے چلو۔ بھئی پولیس والا نہیں ہوتا، لیکن اس سے ایکسیڈنٹ کے خطرے بڑھ جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، لہذا ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ نقصان ہو۔ حتیٰ کہ اگر آنے والے ایک راستے سے آ رہے ہیں اور وہ ون وے ہے تو ہمیں اس پہ دوسری سمت میں نہیں چلنا بھی نہیں چاہیے۔ چند سال پہلے رمی جمار کے موقع پہ، حج کے موقع پہ ایک مجمع آ رہا تھا، تو دوسرے ایک گروپ نے ان کے مخالف سمت میں چلنے کی کوشش کی، کوئی ٹریفک نہیں تھی وہاں، کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ لوگ جا رہے تھے۔ اب وہ ایسا ادھم مچا کہ جو قوی تھے انہوں نے زور لگایا اور جو کمزور تھے وہ نیچے گرے اور ان کے اوپر سے لوگ گزرنے لگے، چنانچہ 1000 سے زیادہ انسانوں کی موت ہو گئی۔ آپ بتائیے یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، 1000 انسان فوت ہو گئے صرف مخالف سمت میں چلنے والے لوگوں کی وجہ سے۔ کتنا گناہ ہوگا، ایک بندے کا گناہ اتنا زیادہ ہے تو 1000 بندوں کا گناہ کتنا زیادہ ہوگا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ مخالف سمت میں چلے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح طواف میں کئی لوگ مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی حکم ہے جس کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عام کریں، اپنے گھروں میں بچوں کو بھی سیفٹی کا حکم دیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کے تذکرے کریں کہ بھئی ہمیں سیفٹی کا خیال رکھنا ہے، اپنی جان کی حفاظت کا۔ لیکن آج مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا کم کر دیا اور کفر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم سیفٹی کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ بھئی آج سائنسی دور ہے، دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے، یہ فیس بک ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ فلاں مصیبت ہے، یہ موبائل ہے، یہ فلاں ہے۔ تو جب دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے اور پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی پوری دنیا میں پھیلائیں، عام کریں۔ ہم کفر کو یہ بتائیں کہ یہ تمہاری تعلیمات نہیں ہیں، تم نے اسلام کی تعلیمات میں سے چوری کی ہیں یہ باتیں، اور اب اس کے اوپر ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے ہو۔ تو انسان جان کی حفاظت اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، ہم اپنی جانوں کی حفاظت کی پوری کوشش کریں۔ گھروں میں، فیکٹریوں میں، کام کی جگہ پہ، جہاں عمارتوں کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر اس بات کا ہر بندے کو خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے بندے کو نقصان نہ پہنچے۔